الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ یہ پورا جو رکوع ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے لے کر لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ یعنی 266 تک، اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ کوئی بندہ اگر ہمارے دیے ہوئے رزق کو ہماری راہ میں ہماری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ کوئی بھی مصرف ہو سکتا ہے، وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ ویلفیئر کا کوئی بھی کام ہو، انسانی بھلائی کا کوئی بھی کام ہو، تو ان سارے یعنی اللہ کی رضا کے حصول کے مصارف میں سے کسی بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اس کا عطا فرمائے گا۔ اور اس کی مثال بھی دی کہ جیسے ایک دانے سے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ 700 دانے پیدا کر دیتا ہے مختلف اجناس کے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جو تم چیز خرچ کرتے ہو اس کا کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ ابھی جو اس آیت میں نے پڑھی ہے 265، اس میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جب یہ ایسا کرتے ہیں تو وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ان کو ثواب دیا جاتا ہے ان کے رب کی حضور، اور كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کی مثال ایسے ہے اس انفاق فی سبیل اللہ کی کہ جیسے کوئی باغ ہو کسی اونچی جگہ پہ اور اس کو زور کی بارش پہنچے، یعنی باغ ہے اور بڑی اچھی پلین جگہ پہ ہے اور وہاں پہ اس کو بارش جو ہے وہ ٹائم پہ مل گئی اس باغ کو، تو فآتت اکلها ضعفین، اب یہ باغ ڈبل یعنی پھل دینے لگا ہے کہ جب اس کو ٹائم پہ یعنی اس کو بارش مل گئی، پانی مل گیا، سیراب ہو گیا، تو اب اس نے اپنا پھل بہت اچھا دیا، کئی گنا دے دیا۔ بالکل یہی مثال ہے اس بندے کی جو انفاق فی سبیل اللہ میں کنجوسی نہیں کرتا، بخیلی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی کوئی مصرف اس کو نظر آتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کا، وہاں پہ وہ اللہ کے دیے گئے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ تو اب وہ یہ سمجھ لے کہ جیسے ایک بندے کا باغ ہو کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ اس کو اچھی بارش مل گئی ہو اس باغ کو، اور جو ہے اس نے باغ نے کئی گنا پھل دیا ہو، تو بالکل یہی صورتحال اس بندے کی ہے کہ اس بندے نے جب اللہ کی راہ میں مال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی گنا کر دیا اپنے کرم اور فضل سے کہ اس بندے نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کیا۔ یعنی ضروری بات یہ ہے کہ ابتغاء مرضات اللہ، اس بندے کے ذہن میں ہونا صرف یہ چاہیے کہ اس کو اللہ کی مرضی ملے، اللہ کی رضا ملے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، وگرنہ اگر دکھاوا ہوا، ریاکاری ہوئی تو اس کی سزا قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر بڑی سخت آئی ہے کہ اس بندے نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جب اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا، گو کہ وہ مسجد ہی بنا رہا ہو، گو کہ وہ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہو، وہاں پہ پیسے لگا رہا ہو، لیکن اگر اپنی تشہیر مقصود ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ رائے گاہ ہے، بیکار ہے وہ مال خرچ کرنا، بلکہ وہ عذاب کا باعث ہے۔ بالکل صحیح احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بھی ایسی آیات ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف اللہ کی رضا کا حصول چاہتا ہے، اور لوگ اس کی تعریف ظاہر کریں گے ویسے بھی کہ جس بندے نے کوئی بھی کام کیا ہو، ہسپتال بنائے، مسجد بنائے، کوئی بھی رفع عامہ کا کام کرے، تو یقیناً لوگ بھی اس کو سراہیں گے کہ اس بندے نے اچھا کام کیا ہے۔ تو اس سے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ تو ویسے ہی کریں گے، لہٰذا اس کو اللہ کی طرف سے پورا بدلہ ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے اگر 1 روپیہ، 1 کروڑ، 1 خراب جو بھی لگایا اس کا ایک ہی ملے گا، یعنی جتنا اس نے کیا، بلکہ اس کو کئی گنا اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے
بڑھا دے گا کہ اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، کہ باغ کی مثال دیتے ہوئے کہ باغ کو اگر بارش پہنچ جائے ٹائم پہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ کئی گنا زیادہ پھل دیتا ہے، لیکن اگر اس باغ کو ٹائم پہ بارش نہ بھی ملے تو پھر بھی صرف جو رات کو اوس پڑتی ہے، یعنی شبنم پڑتی ہے رات کے ٹائم پہ، جو پانی کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں، ان پانی کے قطروں یا شبنم کے قطروں سے جو ہے وہ باغ سیراب ہو جائے گا اور اس سے بھی جو ہے وہ پھل اچھا دے گا۔ یعنی یہی صورتحال اس انفاق فی سبیل اللہ کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ اپنا مال خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی اتنی تکریم فرمائے گا، اتنا اعزاز اس کو عطا فرمائے گا کہ اس کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ اس کو عطا فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، بس اتنا ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ یعنی تمہیں کسی کو بتانے کی، جیسے کہ آج کل یہ تشہیر کی جاتی ہے کئی طرح سے، سوشل میڈیا کے تھرو، ٹی وی کے تھرو، اخبارات کے تھرو اور کئی اور ذرائع سے، فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دکھانا مقصود ہے۔ لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا، لوگ تمہاری تعریف کریں یا نہ کریں اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، تمہاری غرض و غایت صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ تو بس اتنا ذہن میں رکھ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کسی کو پتہ نہ بھی چلے تب بھی تمہیں اس سے یعنی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پتہ چلے تب بھی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری غرض و غایت اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہے۔ آگے فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اب جیسا کہ شروع میں ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ کہ مومنو، یہ جہاں پہ مومنو ہے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، یعنی مومن کا بھی صدقہ خیرات برباد ہو جاتا ہے جب وہ رعاء الناس کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے اللہ نے ایسی میری مثال دی، عام فہم مثال دی کہ ہر انسان اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ کمثل صفوان، صفوان کہتے ہیں چٹان کو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، تو اس کو زور کی بارش پڑی اس کے اوپر، اس چٹان کے اوپر جس کے اوپر مٹی پڑی تھی، تو اس کے اوپر جب زور کی بارش پڑی تو فترکہ صلدا، اس زور کی بارش نے اس چٹان پر پڑی ہوئی مٹی کو بالکل صاف کر دیا، وہ چٹان چمکنے لگی۔ بالکل یہی صورتحال فرمایا اس ریاکار کی ہے کہ جو مال تو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے نیکی کا، تو لیکن اس کے ذہن میں دکھاوا ہے، اس کے ذہن میں اپنی تشہیر ہے، اپنی تعریف ہے، تو پھر وہ تعریف تو لوگوں نے کی اور کریں گے، لیکن یہ ریاکاری اور دکھاوا اس بارش کی طرح سے اس کے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دے گا، اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس کی اللہ تعالی نے آگے جو مثال دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ عام فہم ہے اور بڑی ایک طرح سے وعید سے بھری ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کے باغات ہوں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور تجری من تحتها الانہار، اس کے باغوں کے اندر نیچے نہریں جاری ہوں، یعنی اس کے باغوں کو سیراب کرنے کا نظام بھی بڑا اچھا ہو، نہروں کے ذریعے سے اس کو پانی دیا جا رہا ہو، اور اس کے باغات جو ہیں بہت اچھے پھل پھول رہے ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے جو باغات ہیں وہ ہر طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ جو بندہ ہے باغ کا مالک ہے، باغوں کا مالک ہے، اس کا حال یہ ہو کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ،
اور اس کی اولاد جو ہے ابھی کمزور ہو، چھوٹی ہو. یہ بندہ بوڑھا ہے اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، وہ کام کاج کے قابل نہیں ہے اس کی اولاد. اب فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب آگ کا ایسا بگولا آیا کہ اس نے اس کے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، وہ سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا. تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے، یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے، یہ جو مثال دی گئی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے اپنا مال تو انفاق فی سبیل اللہ میں کر رہا ہے خرچ، اور بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے نیکی کے، اور بڑا پیسہ لگا رہا ہے، لیکن سارا اس مال سے وہ کیا کر رہا ہے، اس مال یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے وہ اپنی تشہیر کر رہا ہے، رعاء الناس کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے کہ صاحب کیا بات ہے، کتنا نیک آدمی ہے، ہسپتال بنوا دیا اور غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مسجد بنوا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے ان نیکی کے کاموں کی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے ذہن میں جو چیز ہے، یعنی اپنی تعریف، اپنی ایڈورٹائزمنٹ، تو اس کے ذریعے سے وہ سارا اس کا کیا دھرا بیکار گیا، فضول گیا، بالکل کسی کام نہ آیا. بالکل ایسے جیسے یہ بندہ کہ جس نے باغ لگایا، اس میں بڑا اچھا سسٹم تھا، نہری نظام تھا، بڑے اچھے پھل وہ باغ دے رہا تھا، پکا بھی سارا کچھ ٹھیک تھا، اچانک کوئی ایسی بلا وبا بیماری اس پہ آئی، وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا. اب وہ باغ والا بندہ جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بچے بھی کوئی کام اور نہیں کر سکتے. تو اب وہ تہی دامن ہو گیا، وہ مفلوق الحال ہو گیا، وہ مفلس ہو گیا، اب وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا. اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، نہ اس کے لیے نہ اس کی فیملی کے لیے. بالکل اسی طرح سے قیامت کے دن جب یہ بندہ جائے گا جس نے یہاں دنیا میں انفاق فی سبیل اللہ کے تو بڑے مصارف میں مال خرچ کیا ہوگا، مسجدیں بنوائیں، غریبوں کی مدد کی، ہسپتال بنوائے، بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن ان ساری میں رعاء الناس کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اب جب آخرت میں پہنچا تو جیسے میں نے حدیث میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالدار سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو مال دیا تھا تو نے کیا کیا اس سے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دیے مال کو تیری راہ میں خرچ کیا، تیری رضا کے لیے خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ مال اس لیے یعنی خرچ کیا تھا، میرے مصارف کے اندر ہی گو کیا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے، میری رضا تیرے ذہن میں تھی ہی نہیں، مجھے راضی کرنا تجھے یعنی تیری نیت میں نہیں تھا، تو لوگوں نے تیری تعریف کر دی. اب تیرے ذہن میں جو کچھ تھا مجھے تو پتا ہے، اور تجھے بھی پتا ہے کہ تو کیا چاہتا تھا، لہٰذا اب میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں، حکم ہوگا اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی طرح سے یہ شخص بھی کہ جو یہاں دنیا میں اتنا مال اس کو اللہ نے دیا تھا، اس نے بڑے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ بنائے، بڑی مسجدیں، بڑے ہسپتال، بڑے اور نیکی کے جو بھی مصارف تھے اس میں بڑا پیسہ لگایا تھا، لیکن وہاں جب پہنچا تو اس کو کچھ نہ ملا. نہ صرف یہ کہ ان اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں پیسہ لگانے کے باوجود، انفاق فی سبیل اللہ کے ایسے مصارف میں پیسہ لگانے کے باوجود یہ بیکار گیا، بلکہ الٹا عذاب کا باعث بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو اس کو اتنا مال دیا تھا وہ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا، اس نے تو اپنی تشہیر کے لیے کیا. اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسے یہ شخص کے جس کے پاس باغ تو تھا لیکن وہ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، اب یہ تہی دست ہو گیا، تہی دامن ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہ رہا. تو اس لیے اپنی نیکیوں کو، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، اس کو ریاکاری سے بچایا جائے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے یہ، کہ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ شرک کیا. ومن صام یرائی، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے میرے ساتھ شرک کیا. بالکل اسی طرح سے حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جو بھی نیکیاں ہیں، ان سب کے اندر
اگر بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں حاجی ہوں، میں عمرہ پہ جا رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں کتنا اچھا قاری ہوں، خطیب ہوں، عالم ہوں، فلاں ہوں، سخی ہوں، تو یہ سب اگر اس کے ذہن میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے۔ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ سوچو، سمجھو، جانو، غور و فکر کرو۔ تمہاری بھلائی ہے اسی میں کہ تم اللہ کو راضی کر لو، یہاں تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، یہاں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں دانا بینا دیکھتا چلتا پھرتا بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں نابینا کر دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں مفلوج کر دیتا، بیمار بنا دیتا، وہ تمہیں پیدا ہی نہ کرتا، وہ اس کی جو مرضی ہے وہ کرتا، تو تمہیں اس نے اتنا اچھا انسان بنا دیا، دیکھتا چلتا پھرتا، پھر مال دے دیا، تو اس کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرو۔ کسی اور کو مت راضی کرنے کی کوشش کرو یا اپنی تشہیر مت کرو، بلکہ صرف اور صرف ہر معاملے میں صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اس میں ہمارے دل و دماغ کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں یا وہ چیز صدقہ خیرات کرتے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقصد کی نہیں ہے، یہ اب بیکار ہے یا میرے مقصد کی نہیں ہے، یا اس میں فلاں فلاں ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ عام طور پہ یہ بہت ایک کامن ایک بیماری سمجھ لیں یا جو بھی ایک سوچ سمجھ لی جائے کہ یہ ایک ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سد باب قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ کیا ہے۔ جیسے چوتھا سپارے کے شروع کی پاری آیت یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی رضا کے لیے وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہاری پسندیدہ ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ بیکار چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، اچھی چیزیں خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار بنائی ہے، مختلف اجناس جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر زیادہ ضرورت تو ان چیزوں کو ہوتی ہے انسان کو، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، اس طرح کی ضروریات زندگی ساری زمین سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو اچھی ہیں، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، یہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ ایسی چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو جو بیکار ہوں، فضول ہوں، بلکہ یہاں پہ جو لفظ ہے وہ الخبیث ہے، بیکار، گندی چیز، خراب چیز، کہ ایک چیز تم سمجھ رہے ہو کب خراب ہو گئی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک چیز جو تمہارے نزدیک اب بیکار ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، اب تم جو سمجھو کہ چلو ہمارے کام کی تو ہے نہیں، اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، کسی غریب کو دے دو، مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو، فلاں ادارے کو دے دو، کسی فرد کو، کسی کو دے دو، تو یہ کوئی نیکی والا کام نہیں ہے۔ اور یہاں پہ الفاظ جو ہیں بڑے ایک طرح سے سخت وعید والے الفاظ ہیں کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ خبیث چیزیں جو ہیں وہ ان کا ارادہ نہ کرو اللہ کی راہ میں دینے کا، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اگر تمہیں یہ چیز دی جائے تو تم کبھی بھی نہیں لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر کے، کہ چلو بس ایک بندہ بالکل مفلوق الحال ہے اور بیچارہ بالکل
مشکل حالات میں ہے تو وہ تو چلو لے لے گا، لیکن یہ کیا کہ تم وہ چیز دو گے جو تمہارے کام کی نہیں ہے، جو فضول ہے، بیکار ہے، اب تم سمجھ رہے ہو کہ چلو میرے کام کی تو ہے نہیں تو چلو کسی اور کے کام آ جائے۔ تو اچھی چیز دو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اچھی سی چیز اللہ کی راہ میں دو کہ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو کہ اگلا کیسا ہے کیا ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ یعنی بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو رب ہے، تو بیمار نہیں ہوتا، تو بھوکا نہیں ہوتا، تجھے تو پیاس نہیں لگتی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، فلاں بندہ میرا بیمار تھا، تو نے اس کو پوچھا، تو نے اس کو پانی پلایا، تو نے اس کو کھانا پوچھا، تو نے اس کا کوئی اتا پتہ پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ تو اگر اس کے پاس جاتا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا، تو اگر اس کی مدد کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال ہم لوگ جو ہیں دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی دین کو سمجھنے کے لیے دین کا جو ٹیکسٹ ہے قرآن و حدیث اس کو پڑھا جائے تو اصل دین سمجھ آتا ہے، لیکن نہیں، ہم لوگ اس طرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہم دین کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ اگرچہ یہاں پہ خطاب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کیا ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ کیا آج جو صورتحال یہودیوں کی ہے وہ ہماری نہیں ہے؟ کہ ہمارا جو نظام ہے، عدالتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، انسانیت سے بھی گیا گزرا ہے، چاہے کہ وہ اسلامی ہو، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عمرے پہ عمرہ کیے جاتے ہیں، حج پہ حج کیے جاتے ہیں، اور وہ کام جن میں تشہیر ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے بظاہر، وہ کیے جاتے ہیں، لیکن باقی جو برائیاں ہیں ان کے اندر تو ایسے جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں غنی اور صمد یا اس طرح کے جو نام ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، بے پرواہی یعنی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بإیمان غنی اور صمد ہے، بے پرواہ ہے، کہ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا جنت میں چلی جائے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کے لیے برابر ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری لوگ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو لوگوں کا فائدہ ہے، انسانوں کا فائدہ ہے، اللہ کی مخلوق کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو بار بار بیان فرماتا ہے کہ اللہ صمد ہے، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ نے غنی اور حمید فرمایا ہے، پیچھے چونکہ بات اس طرح کی ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ غنی اور حمید کے الفاظ آئے ہیں، کہ پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو۔ چنانچہ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم کیوں اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم کیوں غریبوں کو مال دیں، وہ کمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو مال دے، ہمارے پاس اپنا مال ہے، ہم کیوں ان کو دیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے۔ تو یعنی لوگوں کے ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی یعنی شیطان چیز ڈالے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہی تمہیں یہ مال دیا ہے، اللہ نے ہی دوسروں کو تمہارا محتاج رکھا ہے یا ان کو غریب کیا ہے یا ان کو معاشی طور پہ جو ناہمواری ہے معاشرے کے اندر، تو یہ اللہ نے یہ اس طرح کا سسٹم رکھا ہے۔ لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے اور اللہ تعریف کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے نا کوئی اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کر کے تو تم کوئی بہت بڑا تیر مار لو گے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے مال خرچ کیا، تم نے اس کی رضا کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے، بڑی بڑی مسجدیں بنائیں، بڑے ہسپتال بنائے، بڑے مدارس بنائے، کوئی اور نیکی کے ایسے بڑے بڑے کام کیے،
تو اللہ کی یعنی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اب یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر ہر وقت مال کی محبت چھائی رہتی ہے؟ اس کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اصل میں شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کو ڈراتا رہتا ہے اس بات سے کہ تو فقیر ہو جائے گا، تو نے اگر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، فلاں غریب کو دے دیا، فلاں ویلفیئر کے کام میں لگا دیا، تو تیرا مال کم ہو جائے گا، تو جو ہے وہ فقیر بن جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اب یہ بندہ جو مسجد میں 10 روپے دینے کے لیے راضی نہیں ہے، کسی معذور انسان کو 10 روپے دینے کے لیے راضی نہیں ہے، وہ کہاں مال خرچ کرتا ہے؟ برے کاموں میں، تشہیر کے کاموں میں، جہاں پہ کوئی شادی ہوگی وہاں پہ پیسے پھینکے گا، جہاں پہ کوئی یعنی اس طرح کے گندے کام ہوں گے، فحش کام ہوں گے، گندے برائی کے کام ہوں گے، وہاں پہ اپنی عزت ناک اونچی کرنے کے لیے پیسہ لگا دے گا۔ تو یہ کون کہتا ہے اس کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، یہ ہے وہ شیطان جو تمہیں اللہ کے راستے میں تو مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، لیکن برائی کے کاموں میں پیسہ لگانے کے لیے تمہیں کہتا ہے کہ تم یہاں پہ مال خرچ کرو، اس میں تمہاری عزت ہوگی۔ چنانچہ لوگ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں، جہاں پہ برائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ اس کو ترغیب دلاتے ہیں کہ تم یہاں پہ تمہاری عزت ہے، یہاں ناموس ہے، یہاں پہ ناک اونچی ہوگی، یہاں پہ برادری کا مسئلہ ہے، ایسا ہے ویسا، اور اس طریقے سے وہ جو ہے وہ اس کو راضی کرتے ہیں جو وہاں پہ پیسہ نہیں بھی لگانا چاہتا۔ تو ایسی گندی جگہوں پہ، ایسی بے حیائی کے کاموں میں جو ہے وہ پیسہ لگانے کے لیے اس کو کہتا ہے، اور چنانچہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور عموماً غریب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی جھوٹی عزت کو اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہے۔ اکثر جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ نہیں لگاتے، وہ بھی اگرچہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس پہلے ہی پیسے اور اثاثے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی پہلے ہی یعنی ایک پیسے کے لحاظ سے عزت اور توقیر بنی ہوتی ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی بھی یعنی پیچھے نہیں رہتا ایسی گندی جگہوں پہ پیسہ لگانے کے لیے کہ وہ اپنی جھوٹی انا کو اونچا کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے پیسہ لگا دیتا ہے، گو کہ اس کے پاس بہت کم پیسے ہوں اور بہت غریب مفلوق الحال بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سارا یعنی شیطان کا کھیل ہے جو اس نے انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو کے اس کو اس کے لیے برانگیختہ کیا ہوا ہے۔ آگے فرمائے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ فرماتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، تم پر فضل فرمائے گا جب تم اللہ کی راہ میں پیسہ لگاؤ گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسے خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری یعنی تمہارے پر اور انعام و اکرام کی بارش کرے گا۔ اور واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے، یعنی اس کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لہٰذا جب تم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پیسہ لگاؤ گے تو تمہارے لیے بھلا ہے، تمہارے لیے مغفرت ہے، تمہارے لیے اللہ کا انعام و اکرام ہے، اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ریوارڈ عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور مغفرت کرے گا تمہاری، یعنی بخشش فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔